والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم. تمام آباد کو برکت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. بسط واجب احترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل لگاتار ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالہ سے ہمارا آج چھٹا جلسہ ہے. خوشی کی ہوئی کہ آج اس موضوع کو جس قدر ہو سکے سمیٹ کیا جائے. میں نے دوران خطبہ جو اللہ کی عزت کے پاک کلام سے مقدس کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالم کے کام سے. یعنی جو ظالم ظلم کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں. حاضرین کرام، میرے کو آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دانائے سکون مولا کل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا محبوب نواسا امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی شہادت کہ یاد رکھیے گا یہ کوئی عام شہادت نہیں. پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادے سے محبت یہ عام نانا اور نواسے کی محبت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس محبت کی ایک شرعی حیثیت ہے. اور اس محبت کے حوالہ سے ایک نانا اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے. آج آپ کا نانا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے بچوں سے ان کا نانا محبت کرتا ہے. وہ کسی سے تقاضا نہیں کرتا کہ تم بھی محبت کرو، لیکن اس نواسے کی محبت نانا خود بھی کرتے ہیں اور غلاموں سے اس محبت کو مانگتے بھی. اور پھر صرف نبی کریم علیہ السلام اس محبت کو نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ میں تبلیغ پر کسی قسم کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ دینا ہے تو میرے قریبیوں سے محبت کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے یہ قریبی علی و فاطمہ و ولدہ علی فاطمہ حسن اور حسین. اب قرآن بھی ان کی محبت مانگ رہا ہے،
میرے آقا کریم علیہ السلام کی جن کی محبت مانگ رہے ہیں. امام علی مقام آپ کی شہادت کے حوالہ سے مختلف اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نفس انسانی کا قتل حرام ہے. نفس انسانی کا قتل حرام ہے، اس لیے اسے کفر قرار نہیں دیا جا سکتا. جنہوں نے مارا یا جنہوں نے مروایا ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پیدا کیا جاتا ہے. حرام ضرور ہے، لیکن شاید یہ کہنے والے بھول گئے کہ یہ عام قتل نہیں، یہ میرے نبی کی لخت جگر کا لخت جگر ہے، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. یاد رکھیے گا، اسے صرف مار نفس انسانی کی طرف دے کے اقرار دے کے اس سے وہی نہیں کیا جا سکتا کہ یزید بری ہو گیا، یزید بری ہو گئی. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس شہادت سے، اس قتل سے میرے رسول کریم علیہ السلام کو نصیحت پہنچی ہے. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے محبوب چچا، جو احد میں شہید ہوئے. احد میں ان کو شہید کیا کس نے؟ وحشی. پھر اس کے بعد وحشی نے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو میرے سامنے نہ بیٹھا. اسلام قبول ہو گیا، حالانکہ اس نے قتل کیا حالت کفر میں، اور اسلام سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا. باوجود اس کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ بیٹھا. وجہ کیا تھی؟ حضور اسلام نے فرمایا جب تو میرے سامنے بیٹھے گا تو مجھے میرا چچا یاد آئے گا. اب چچا کا قاتل ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام جب بیٹھ جاتے وہ چپکے سے آتے پیچھے بیٹھ جاتا، آپ ان کے سامنے نہ بیٹھتا. یعنی اپنے چچا کی شہادت کا غم ساری زندگی نبی نے، اور قاتل سے کہا کلمہ پڑھنے کے باوجود میرے سامنے نہ آیا کر. مجھے بتاؤ جنہوں نے حسین کو شہید کیا کیا رسول اللہ کو اذیت دی؟ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود سرکار کو دکھ محسوس ہوتا ہے. رسول اسلام امیر حمزہ کے نام ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو اجرا دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب دیا. اب مجھے بتائیے کیا نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کی شہادت پر وصیت نہیں پہنچی ہوگی؟ میں نے پچھلے جمعہ حدیث پاک عرض کی، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں دونوں وصیت، ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں، کہ ہم نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، سر میں مٹی ہے، داڑھی کے بالوں میں درد ہے اور ہاتھ میں شیشی ہے. ہم نے پوچھا آپ کی حالت آپ کی کیسی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، صبح سے اب تک میں نے شہداء کے خون کو جمع کیا، اور اب میں یہاں پہنچا تمہیں خبر دینے آیا ہوں. تو بتائیے رسول کریم علیہ السلام کی جو کیفیت خواب میں بیان کی جا رہی ہے، اس کیفیت سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ کیا سرکار کو اذیت نہیں پہنچی؟ تو جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. تو قرآن کی روح سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے اس پر لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میری سمجھ میں نہیں آتی، مولا لعنت کر رہا ہے، مولوی یزید کو لعنت سے بچا رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے
حوالے سے ثبوت کیا ہے. میں نے کہا لعنت کرنے کے حوالے سے ثبوت کیا ہے، لیکن جو لعنت کر رہا ہو اس کو روکنے سے بھی ثبوت کیا ہے. نہ امام اعظم نے کسی کو روکا، نہ اعلیٰ حضرت نے کسی کو روکا. مولوی جی اگر اعلیٰ حضرت کی فکر پہ رہنا ہے تو اگر کوئی یزید پہ لعنت کر رہا ہے یا یزید کو کافر کہہ رہا ہے تو تو اپنی زبان کو بند رکھ. یزید سے اپنا رشتہ ظاہر نہ کر. ایسے کیسے نمک آرام ہے؟ مجھے ثابت کرے کہ اگر کسی نے یزید کو لعنتی کہا، یزید کو کافر کہا، امام اعظم نے یا اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. زمانے بھی خاموش، قلم بھی خاموش، تمہیں پریشانی کیوں یزید سے لعنت کرنے سے؟ اپنی پریشانی کی سمجھا بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا. اب یہ کربلا کی لڑائی میں محمد دکھائی گئی اب بولیے اور پھر اب اس شہادت کو نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں ہی دیکھا جائے، بلکہ اس شہادت کو نبی پاک علیہ السلام کے یہ جو فرامین ہے نا حسنین کریمین کی محبت والے ان فرامین کے تناظروں میں دیکھا جائے کہ سرکار نے ان شہادتوں کے بارے میں کیا فرمایا. میں نے پچھلے دنوں بھی شاید یہ حکایت بیان کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن صالحکم، جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، اور جو ان سے سلو کرے گا میں اس سے سلو کروں گا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما، جو ان سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کے والدین سے محبت کرے گا، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے ان شہزادوں سے محبت کی، پیار کیا، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت امتی علی یدی خدمت من قریش، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریش کے 9 عمر لوگوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو. کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریش کے لوگوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے جب اس روایت کو بیان کیا نا تو پاس مروان کھڑا تھا، اس نے کہا قریش میں ایسے نوجوان ہوں گے، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ان شکا ان اسمیہ نادسا بنی فلان فلان کا بیٹا. اور حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ قریش کے ان لوگوں میں سب سے پہلا جو شخص تھا اس کا نام یزید تھا. یزید تھا. اور اب جو یزید کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی نفی کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کے دین کا معاملہ ہمیشہ عدل پر قائم رہے گا، ہمیشہ عدل پہ قائم رہے گا. حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، حتیٰ کہ ایک شخص اقتدار پر آئے گا، یہ پہلا شخص ہوگا جو میرے دین کی قدروں کو بحال کرے گا. آگے سے آقا نے فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا، لوگ اس کو یزید کہیں گے.
نے اس کتے کا نام دیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا، اخبرنی جبریل علیہ السلام ان ھذا یعنی الحسین یقتل بحد العراق فہذہ قتلہ، مجھے جبریل نے خبر دی کہ عراق کی سرزمین پر آپ کا شہزادہ حسین شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل نے مجھے مقتل گاہ حسین کی منڈی لا دی۔ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اب یزید کو بچانے والے کاش حضور اسلام کی محبت اور مباشرت رسول سے یا ویسے نظر کرنا سنا۔ حضرت خادم حسین رضی اللہ عنہ جیل میں گئے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا، ہاں جی بابا جی، یہ دسن کے بابا جی میں جیل گیا کہ نہ مجھ سے رسال سے پاس، کوئی آگے میں کہ میں جیل گیا نہ مجھ سے صحابہ پاس، کوئی کہے گا میں جیل گیا نہ مجھ سے آل بیت پاس، کوئی کہے گا میں جیل گیا ولیاں دی عزت دا پرچم چکیا سی انہاں دے تحفظ واسطے۔ ہر کوئی اپنا اپنا دسے گا۔ ایک تاریخ ایسا بندہ بھی ہوئے گا جن پوچھا جائے گا میں جیل کے میں، وہ آگے گا میں یزید کی عزت دا تحفظ کرتا استغفار کرتا ہار پائے، انہوں پوچھا جائے گا تجھے ہار کے لیے کچھ پائے، وہ آکر کے ساڑھے اپنے یزید کے ناموس واسطے گیا سی نا، اسا اس واسطے ہار پائے اور ساڑھا پیو دادا ساڑھا مساج ہے۔ ایسا وقت لانتی بھی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مروان لانتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس کو لایا گیا تھا جب یہ پیدا ہوا مروان، تو اس کو پھوسی لگائے، پھوسی لگائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لے جو تو میرے کو گر گر کا پتر گر گر۔ یہ کرکٹ کا بیٹا کرکٹ ہے، لے دو اس کو اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ اس پر رسول کریم نے لعنت، تو کسی نے پوچھا کب؟ فرمایا اس کے حکم پہ آقا کریم نے لعنت کی جب اس کے باپ پہ لعنت کی، یہ اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا، لہذا جب باپ پہ لعنت ہوئی پشت میں ہونے کی وجہ سے یہ بھی لعنت کا حصہ لے گئے۔ اس بات میں ایک لعنتی کے جیل گیا، باقی ہار پانا بھی عالمی لعنت کا حصہ لے گئے۔ وہ یزید کے ساتھ اٹھیں گے، ہم حسین کے ساتھ۔ مجھے کہا گیا کہ آپ نے پچھلے دن جو شعر پڑھا وہ اس کی سنا ہے۔ تھکاوٹ ہے، بیٹھے بیٹھے سو کبھی کبھی کر جانے ہیں جلسے ہیں، بعض صرف سو نہیں ہوتے تھا کہ سو ہو رہے وہ بندے دار اتنا سو کر کے رکھتے ہیں، وہ دی وجہ تو تھوڑا متاثر بھی ہے کہ تسی سبحان اللہ کہ کون شبیر وہی برتر و بالا شبیر، کون شبیر وہی برتر و بالا شبیر، آپ بھی پڑھیے کون شبیر وہی برتر و بالا شبیر، کون شبیر وہی کیسو والا شبیر، کون شبیر وہی برتر و بالا شبیر، کون شبیر وہی سب سے نرالا شبیر، کون شبیر وہی کیسو والا شبیر، جس کو گلزار رسالت کی گلی کہتے ہیں، ہم عقیدت میں
شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نبی پاک علیہ السلام حدیثوں نے پھر شیخ سننے کا لطف آیا. اسلام نے فرمایا فلو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلى وصام. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موقع دے سارا دن حج میں روزے کے ساتھ ہو, ساری رات عبادت قیام رکوع سجود حرم میں کرے, ثم لقی اللہ, پھر جب وہ اللہ سے ملاقات کرے یعنی جب اس کو موت آئے وَهُوَ مُغْرِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ, کہ اس کے سینے کے اندر میری آل بیت کا حب ہو, دخل النار. سرکار فرما اپنی مسجد روزے دار بھی ہو, ساری رات عبادت بھی کرے, سینے میں میری آل کا حب ہو, دخل النار, جہنم میں جائے. اس کی عبادتیں کہانی, اس کی ریاضت, اس کے روزے, وجہ کیا ہے کہ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام. توجہ کرو بندے اندر دیکھو کہ کون ہوتے ہیں. میرے بارے دیکھ کے میری گناہ سے غور کرو کہ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام. روزہ و حج و تسابیح و زکات و احرام, خواہ تیری وراثت ہے کہ نادانی ہے. حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. جب تک نبی پاک علیہ السلام اور حضور نے اسلام کی یاد کی محبت نہیں, یاد رکھنا موت آ گئی تو ساری باتیں لٹا کے تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. تجھے کوئی کسی قسم کا کسی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و قلم تیرے. بالکل معتبر تاریخ سے ثابت ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ ہر حال میں حسین سے بیعت سے, اور جو قدم تجھے اٹھانا پڑے اٹھا دے. میں دیکھتا ہوں اپنے تو کس طرح عہدہ بروا ہوتا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تیرے عہدے میں مقصد میں ترقی کروں گا, اگر ناکام ہوا تو تجھے غلامی کی زندگی بسر کرنا. اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مدنی ایک چھوٹے بابے ایک چھوٹی اصلی ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی, انہوں نے لکھا یزید ایمان پہ نہیں تھا, یزید پہ ایمان تھا. یزید کہتا تھا اگر میں آل نبی سے اس طرح بدلہ نہ مشائخ کی اولاد جن پر اللہ کی لعنت ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور عقل انہیں بیرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی. بتاؤ لعنتی تو کافر ہوتا ہے جو زمین پر فساد کرے حکومت ہونے کے باوجود اللہ اس کو لعنتی دیر کر رہا ہے. جو بتائیں یزید کی حکومت اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کا پورا خاندان شہید کیا کیا گیا. امام احمد بن حنبل انہی آیات سے استدلال کر کے یزید کے کفر پر کہ یزید کافر ہے. یزید بولیے اور جنہوں نے
زمانے سے اختیار کیا، ہم اس کا تیک کو نہیں چھیڑتے. یہ ذہن میں رکھیے، ہمارا اتنا قد نہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس کا تیک کو چھیڑیں. جنہوں نے سکوت کیا، لیکن میرے قبلہ ہے حضرت تاجدار مولانا سیدنا سید مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے سکوت کیا وہ ہرگز یزید کو اچھا نہیں جانتے تھے. وہ یزید کو فاسق، فاجر، شرابی، زانی، بدکردار سب سمجھتے تھے، لعنت بھی سمجھتے تھے. لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ جتنی دیر ہم نے یزید پہ لعنت کرنی ہے، لعنت کرنے کا ہمیں کیا ملے گا، لہذا جتنی دیر ہم نے یزید پہ لعنت کرنی ہے اتنی دیر ہم محمد و آل محمد میں درود و سلام پڑھ کے رب کی رحمتوں کے مستحق ہیں. تو حاضرین کرام، اب دوسری طرف آئیے، کہتے ہیں جی کہ یزید جو تھا کہ اس کو دنیا کی جنگ میں شہید ہوا. یزید اور اس کو دنیا کی جنگ میں شہید ہوا. اچھا، سب سے پہلے علماء نے اس کا رد کیا ہے. علماء نے کیا اس کا رد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یدخلون مدینہ قیس مغفور اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں امت کا وہ پہلا گروہ جو کیسر کے شہر میں حملہ کرے گا، یعنی وہ گروہ مغفور اللہ کو بخشا ہوا ہے. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً 5 سے 6 مرتبہ کہیں بھی حدیث کے متن میں یزید کا نام نہیں ہے. یہ جو مولوی دھوکہ دیتے ہیں، ایک حدیث کے متن میں نہیں بلکہ اس کے حاشیے کے اندر ذکر ہے کہ معاویہ اور ان کا بیٹا شامل تھا، اس بیٹے کا نام نہیں ہے. ایک شخص محدث اس نے کہا اس سے مراد یزید ہے، اس سے مراد یزید. اس نے کہا اس میں یزید کی تعریف ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ سارا گروہ وہ بخشا ہوا ہوگا. تو یزید اس میں شامل تھا، لہذا کہ بخشا ہوا ہے. ابن تین اور ابن المنیر ان دو شخصیات نے محلت کا تعاقب کیا کہ جتنے لوگ یزید کو زید سائی کہتے ہیں انہوں نے اس روایت کو صرف محلت تک لیا، نیچے کا حصہ کھایا. وہ ایک ڈاکٹر تھا جس کے آج کل بڑے کلپ وائرل ہوتے ہیں، مر گیا. سمجھ گئے ہو میرا جنہوں بڑا سوچ جاتا سی کسی دورے مر گیا. وہ بھی بےایمانی دیکھو، انہیں اپنے رسالے سے روایت کو نقل کیتا کہ ابن الدین اور ابن المنیر نے جڑا محلت کا تعاقب کیتا ان کی چوکا پوری عبارت کو دیا ہی نیچے کی سطر پوری کارٹ کی جیسے ان کی پرانی عادت، اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی یزید بخشا ہوا. اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی تحقیق ہے، انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا. حضرت کے جواب دے رہے ہوئے لطت یقیناً حضرت اس بےایمانی سے کہہ رہے ہوئے کہ بدیانتی ہوئی حدیث کا اور نبی کی آگ کے دشمن کو تو زید سائی دینے کی کوشش کر رہا. ابن الدین اور ابن المنیر کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کے مضمون میں کوئی داخل ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد ہی جو پٹھے کام کرے تو جلدی لوگوں کے وائرل ہوتے ہیں یزید کو زید سائی دینے کے یہی وہ حوالے دیتے ہیں. وہ آدھی چیزیں بیان کرتے ہیں، آدھی حذف کر دیتے ہیں. پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں جس کا جواب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، غور سے سنیے. اور اس کے علاوہ
یہ مشروطیت سرکار کا قول ہے کہ اگر وہ اس عموم میں داخل ہے تو بعد میں برے کام کرے گا تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں اس وجہ سے وہ بخشا گیا. مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں اللہ ان کی بخشش پہلے کرے. میرا مطلب سلام نہیں ہے کہ اس کو بعد شرابہ بھی کی پھر اس کے بعد شرابہ بھی کی معاذ اللہ اللہ معاف کرنا ہے اللہ زنا بھی کرے اتنے کو سلام لیا بخشش سے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی وہ جنتی ہے. میرا مطلب ہے جن نے فجر کی عشاء پڑھ لی اور عشاء کی مسجد نبی جا کے گھوڑے باندھ دے غلام کا وعدہ لگا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا داخل الجنہ وہ جنت جائے گا. کیا یہ کلمہ قادیانی نہیں پڑھتے پکے کافر مرتد کافر منافق کافر جتنی ڈگری ان کو دو مقام. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے والے کے احکامات پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یزید اس لشکر میں تھا تو اس کا جو باپ کا کریکٹر ہے باپ کا اس کا کردار ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا. اب دوسری طرف آئیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا لشکر کیسے کے شہر کے حملہ کرے گا وہ سارا لشکر جنتی ہے. وہ کب ہوا؟ سنیے توجہ کے ساتھ. یزید جس لشکر میں شامل تھا اس کے لیے 4 اطوار کو آمانے لگے. کتنے اطوار؟ 4 اطوار. نمبر 1 49 ہجری، نمبر 2 50 ہجری، نمبر 3 55 ہجری اور اس کے علاوہ 56 ہجری کا ایک قول ہے. یہ مختلف اخبار انہوں نے نقل کیے. علامہ عینی نے شرح بخاری کے اندر، ابن اسیر نے کامل کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر. اب یہ اخبار یعنی 49 سے اوپر کے جو سال ہے وہ روایت ہے 49 50 54 55 ان میں سے کسی ایک لشکر میں یزید تھا. اب دوسری طرف دیکھیں تو اس لشکر کا جس نے سب سے پہلے حملہ کیا معتبر تواریخ کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اس لشکر کی قیادت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی. یہ خالد بن ولید کا بیٹا تھا. پہلا لشکر اس کا قائد یہ تھا. اگر یزید اس لشکر میں تھا تو حضرت خالد بن ولید کے یہ جو صاحبزادے ہیں ان کا انتقال ہو رہا ہے 46 ہجری میں یا 47 ہجری میں. اس کا مطلب ہے جس کی قیادت یہ کر رہے تھے وہ پہلا لشکر تھا تو وہ یقیناً 46 ہجری سے پہلے وہ لشکر حملہ کر چکا تھا. نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ سارے جنتے. جب یزید اس لشکر میں تھا ہی نہیں تو جنتی کیسے؟ یا 47 ہجری میں ہوا. ابن اسیر نے کامل کے اندر اس کو نقل کیا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا. اگر اس لشکر کا سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے وہ تو 46 یا 47 ہجری میں انتقال کر گئے. یزید تو جا رہا ہے 49 ہجری میں یا 50 ہجری میں یا 55 ہجری میں. یہ پہلے لشکر میں تھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ کسی بعد والے لشکر میں تھا اور ایسے کسی لشکر کو بخشش کی بشارت نہیں ہے. وہ پہلا لشکر تھا جس کو بخشش کی بشارت تھی اس میں یزید تھا ہی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صفوف کی قطار کو کھڑا کیا گیا. پردہ دار مصنوعات مصطفیٰ علیہ السلام کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والی وفادار خواتین کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھایا. امام زین العابدین آپ کے ہاتھ میں 70 اونٹوں کی نکیر پکڑائی گئی. اور یہ قافلہ جب روانہ ہوا تو کوفہ کی طرف جب یہ قافلہ جا رہا تھا، عبید اللہ بن زیاد اس انتظار میں تھا. اور جس وقت یہ قافلہ وہاں پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے ایک روایت یزید کے حوالے سے کی اور عبید اللہ بن زیاد کے حوالے سے کیا کہ اس نے لبے جہنم میں چھری رکھی. نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا وہ بدبخت، جہاں تم نے چھڑی رکھی ہے یہاں میں نے اللہ کے معبود کے لب لگے دیکھے. اس نے چھڑی ہٹا دی اور پھر حاضرین کرام اس نے کہا شمر کی ڈیوٹی لگائی، کھولے کی ڈیوٹی لگائی کہ ان سروں کو لے کر امیر یزید کے پاس جاؤ. اب یہ ساتھ تقسیم کیے خولی کے پاس میرے امام کا سار آیا. اب رات کے لیے خولی اس سر کو اپنے گھر لے کے آیا تو اس نے اپنی بیوی کے ڈر سے کہ ممکن ہے اس کے دل میں حضور کی آگ کی محبت ہو، اس نے سر حسین کو تنور کے اندر اوپر سے ڈھکن دے دیا اور جا کے سو گیا. رات کو اس کی بیوی تہجد کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ عجیب قسم کی روشنی تنور کے پاس ہے. تو سوچا میں نے نہ تو آگ جلائی نہ آگ جلانے کا کسی کو کہا، یہ روشنیاں کیسی ہیں کہ جیسے ہزاروں شمع اکٹھیاں جل رہی ہو. تو جب قریب جا کے دیکھا تو ڈھکن ہٹایا تو اندر سر حسین کو پایا کہ جس سے انواروں تجلیات آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے جیسے ملائکہ اس کی زیارت کے لیے آ رہے تھے. میرے ساتھ خانوادہ نبوت کی پردے دار بیویاں میری اور جناب یوسف کی خیر میں فرق ہے. اب یہ قافلہ چلتا چلتا جب پہلی منزل آئی قافلے والوں نے پڑاؤ کی کہ یہاں رات گزاریں گے، شرابیں پیئیں گے. ایک ذبح کیا گیا، اونٹ ذبح کر کے پکایا گیا. جب وقت کھانا تیار ہوا سارے یزیدی جمع ہو گئے. انہوں نے جب کھانا ڈالا گوشت کا رنگ کالا ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا. جب لقمہ دیا تو گوشت اتنا کڑوا تھا کہ سب نے واپس ٹوٹ کر کہا یہ کیسا گوشت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ جب جانور کی قوت برداشت جواب دے جائے اس کا پتا پھٹ جاتا ہے. جب پتا پھٹتا ہے اس کا گوشت کڑوا ہو جاتا ہے، گویا کہ اصول کا پتا پھٹ چکا تھا. یزیدی لشکر نے امام زین العابدین سے پوچھا اس کا گوشت کڑوا کیوں ہے؟ یہ اونٹ تمہارے لشکر کے ساتھ تھا. حضرت سجاد پاک نے فرمایا او یزید کے کتوں، یہ وہ اونٹ ہے جس پہ میرا ویر علی اکبر سوار ہو گئے. یہ یقیناً علی اکبر کے قلب میں تھا، اس کا پتا پھٹ چکا تھا. جیسا کہ تم نے گوشت کا ذائقہ محسوس کیا اس سے یہ بات واضح. اب سر حسین والا نیزہ انہوں نے ایک گرجے کی دیوار کے ساتھ رکھا. اس گرجے کے اندر ایک عیسائی پادری تھا. جب اس نے سر حسین دیکھا باہر آ کے پوچھا گیا یہ سر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ سر حسین کا. اس نے پوچھا پورا تعارف کرواؤ. وہ کہنے لگے حسین بن علی بن ابی طالب. اس نے کہا یہ بتاؤ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟